تمہیں لگتا ہے کہ یہ کالج تمہارے باپ کی جاگیر ہے جہاں تم جب چاہو آؤ گی اور جب چاہو جاؤ گی؟ کاشان کی گرجدار آواز نے آفس کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ روشانی کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا سمندر موجزن تھا اور اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے روشان بنت سکندر، کیا آپ کے کان بج رہے ہیں؟ اسے میز پر زور سے مکہ مارا تو وہ خوف کے مارے اچھل پڑی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے کھڑی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا شخص جسے وہ اپنا سرپرست بنا کر لائی تھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ کہانی دراصل تب شروع ہوئی جب 29 سالہ کاشان ملک لندن سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے واپس آیا اور اس نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا۔ کاشان ایک انتہائی اصول پسند، سخت گیر اور سنجیدہ انسان تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مقررہ ٹائم ٹیبل کے تحت گزرتا تھا۔ اس نے حال ہی میں شہر کے ایک نامور کالج میں ہیڈ پرنسپل کا عہدہ قبول کیا تھا اور آج اس کے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا پہلا دن تھا۔ میرا اصول میری پہچان ہے اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کاشان ملک نے فون پر بات کرتے ہوئے انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ اپنے لان میں کھڑا تھا اور اپنے گارڈ کو سامان اندر رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی نظر ہر چیز کو انتہائی باریک بینی سے جانچ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے گھر سے کان پھاڑ دینے والی موسیقی کی آواز نے اس کا سکون غارت کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سب کون اتنا شور مچاتا ہے؟ اس نے غصے سے اپنے ماتھے کو مسلا اور تیز قدموں سے دیوار کے پاس گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے دیوار کے اوپر سے دوسری طرف جھانکا تو اس کی نظر ایک 20 سالہ لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی فائن آرٹس کی طالبہ روشانی تھی جو انتہائی شوخ، لاپرواہ اور زندگی کو اپنے اصولوں پر جینے کی عادی تھی۔ اس وقت اس کے کپڑوں اور چہرے پر رنگوں کے بے شمار دھبے تھے اور وہ ایک بڑے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں برش تھا اور وہ اونچی آواز میں گانے گنگناتی ہوئی رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ گانے کی آواز کم کرو، کاشان نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ روشانی نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس نے ناگواری سے دیوار پر جھانکتے اس اجنبی کو گھورا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور غصہ واضح تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ بھٹے خپتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ روشانی نے تنک کر جواب دیا اور دوبارہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا لہجہ انتہائی اکھڑ اور بے پرواہ تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی اتنی کھلی بدتمیزی سن رہا تھا۔ اس کے جبڑے تن گئے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شور بند کرو ورنہ مجھے پولیس بلانی پڑے گی۔ میں مہذب لوگوں کی طرح بات کر رہا ہوں۔ کاشان کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ویسے بھی تم جیسے سڑیل پڑوسیوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ روشانی نے برش ہاتھ میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تمہیں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں سکھائی گئی؟ شاید مجھے ہی تمہیں تمیز سکھانی پڑے گی۔ کاشان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ او ہیلو مسٹر تمیز کے ٹھیکیدار، تم جا کر اپنا کام کرو، میرا موڈ خراب مت کرو۔ روشانی نے منہ چڑھایا اور گانے کی آواز مزید تیز کر دی۔ کاشان نے اسے گہری اور سرد نگاہ سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ضدی لڑکی کو وہیں کھڑے کھڑے کوئی سخت سبق سکھائے، لیکن وہ بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے گارڈ کو آواز دے کر اندر چلا گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس لڑکی کے دماغ کا علاج ضرور کرے گا۔ اگلی صبح کالج کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ کینٹین پر طلبہ کا ہجوم تھا، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ روشانی اپنے واحد دوست زہرا کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی بے فکری عیاں تھی، جبکہ زہرا کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا۔ روشانی آج نیا پرنسپل آنے والا ہے، سنا ہے بہت ظالم اور سخت گیر انسان ہے، کسی کو نہیں بخشتا۔ زہرا نے خوفزدہ لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں گھبراہٹ سے کانپ رہی تھیں۔ آنے دو جو بھی آتا ہے، میں کسی پرنسپل سے نہیں ڈرتی، میری زندگی میرے اصولوں پر چلتی ہے۔ روشانی نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے اور اپنے جوس کا گھونٹ بھرا۔ بس ان فضول باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو روشانی، وہ پرانے ہیڈ کی طرح نہیں ہے جس کے سامنے تم رو دھو کر بچ جاتی تھی۔ اس نے آتے ہی کئی نئے رولز نافذ کر دیے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زہرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں گہری تشویش شامل تھی۔
یار تم میرا دماغ تو خراب مت کرو نا، مجھے اپنی اسائنمنٹ کے لیے ایک اسکیچ مکمل کرنا ہے اور میں کلاس میں بیٹھ کر بور نہیں ہو سکتی، مجھے کھلی ہوا چاہیے۔ روشانی نے اپنا بیگ اٹھایا اور میز سے کھڑی ہو گئی۔ تم آج بھی کلاس بنک کر رہی ہو؟ خدا کے لیے آج تو کلاس لے لو ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ زارا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، تم جاؤ اپنی بورنگ کلاس میں گراؤنڈ میں جا رہی ہوں، مجھے اپنے کلرز کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ روشانی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چٹکا اور مڑ گئی۔ روشانی میری بات سن لو، مان لو آج اٹینڈنس لازمی ہے، نیا پرنسپل خود چیک کرے گا۔ زارا نے آخری کوشش کرتے اسے پکارا۔ پرنسپل کا کام آفس میں بیٹھنا ہے، وہ کوئی ویلا انسان نہیں ہے جو ہماری کلاس چیک کرتا پھرے گا۔ تم چل مارو۔ روشانی نے مڑ کر آنکھ ماری اور کلاس میں جانے کے بجائے سیدھا گراؤنڈ کی طرف چل دی تاکہ اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کر سکے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کاشان ملک کی سیاہ رنگ کی گاڑی کالج کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کالج میں قدم رکھتے ہی پورے کیمپس میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ کاشان نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی چال میں ایک واضح تکبر اور روب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سیدھا اسٹاف روم کا رخ کیا اور تمام اساتذہ کو ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا۔ مجھے اس کالج میں 100% ڈسپلن چاہیے۔ جو طالب علم یا استاد میرے اصولوں پر پورا نہیں اترے گا وہ آج ہی کالج چھوڑ سکتا ہے۔ کاشان کی گرجدار آواز نے پورے اسٹاف روم کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام اساتذہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پر واضح گھبراہٹ اور خوف منڈلا رہا تھا۔ حاضری کا نیا ڈیجیٹل سسٹم آج سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ جو طالب علم مسلسل 3 کلاسز چھوڑے گا اس کا نام سیدھا ڈیفالٹرز کی لسٹ میں آئے گا اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کاشان نے میز پر رکھی فائل کو کھولتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا۔ اس کی عقابی نگاہیں ہر استاد کے چہرے کا باری باری جائزہ لے رہی تھیں۔ لیکن سر کچھ طلبہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، انہیں تھوڑی رعایت دی جانی چاہیے۔ ایک سینئر ٹیچر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ پرانے پرنسپل کے دور کی نرمی کا حوالہ دے رہے تھے۔ غیر نصابی سرگرمیاں پڑھائی کی قیمت پر نہیں ہوں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلوں پر کسی قسم کی بحث پسند نہیں کرتا۔ کاشان نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ اس ٹیچر پر ڈالی جس سے وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ سر اس سے طلباء میں بے چینی پھیل سکتی ہے اور وہ ہڑتال یا احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیچر نے ہمت کر کے بولنا چاہا۔ احتجاج کرنے والوں کے لیے اس کالج کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے یہاں پڑھنے والے بچے چاہیے، سیاست دان نہیں۔ کاشان کا لہجہ دو ٹوک اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسے مزید کوئی بات سنے بغیر میٹنگ ختم کی اور خود کالج کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے نکل پڑا۔ روشانی ان تمام حالات سے بالکل بے خبر کالج کی پرانی لائبریری کے پیچھے گھاس پر بیٹھی مزے سے چاکلیٹس کھا رہی تھی اور اپنے اسکیچ بک پر کچھ عجیب و غریب کارٹونز بنا رہی تھی۔ اسے کلاسز بنک کرنے کی پرانی عادت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اس بار بھی وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی نقصان کے بچ نکلے گی۔ وہ دھوپ سیکتے ہوئے ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ روشانی تم پاگل ہو گئی ہو، سارا کالج نئے پرنسپل کے خوف سے کانپ رہا ہے اور تم یہاں مزے سے چاکلیٹس کھا رہی ہو۔ زارا ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے زارا، تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ مجھے سکون سے اپنا اسکیچ بنانے دو، روشانی نے بری طرح چڑھ کر کہا اور پینسل سے ایک سیدھی لائن کھینچی۔ پرنسپل نے پورے کالج کا راؤنڈ لیا اور اٹینڈنس رجسٹر خود چیک کیے۔ تمہارا نام غائب پایا گیا ہے، اس نے سخت ایکشن لینے کا حکم دیا۔ زارا نے وحشت زدہ لہجے میں صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ اوہ ہو، تو کیا ہوا؟ وہ مجھے جانتا تھوڑی ہے، میں کل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گی، تم خواہ پریشان مت ہو، کہہ دوں گی میری طبیعت سخت خراب تھی۔ روشانی نے ہنستے ہوئے اپنا اسکیچ بک بند کیا۔ اسے حالات کی سنگینی کا تو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ پرانا ہیڈ نہیں ہے جو تمہارے جھوٹے آنسوؤں سے پگھل جائے گا، وہ بہت خطرناک اور ظالم انسان لگ رہا ہے۔ زارا نے مایوسی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ تمہیں تو ہر بندہ خطرناک لگتا ہے، میں اس نئے ہیڈ کو بھی اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی، تم بس چل کرو اور مجھے یہ چاکلیٹ ختم کرنے دو۔ روشانی نے بے فکری سے چاکلیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں رکھا اور مسکرانے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کالج کا پورا نظام چند گھنٹوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی لاپرواہی اس کے گلے کا طوق بننے والی ہے۔ 2 دن بعد روشانی کالج کے مین کوریڈور سے گزرتی تھی جب اس کی نظر نوٹس بورڈ پر لگی ایک نئی لسٹ پر پڑی۔
वहाँ तलबा का खासा हुजूम था। रुशाने को नोटिस बोर्ड पर अपना नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में सबसे ऊपर मोटे हरूफ में लिखा नजर आया तो उसका दिल धक से रह गया। मुसलसल क्लासेस बंक करने पर उसे प्रिंसिपल ने फ़ौरन अपने ऑफिस में तलब किया था। साथ ही 50,000 रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया गया था। ज़ारा, ये क्या है? 50,000 का फ़ाइन? मेरे तो होश उड़ गए। ये तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। रुशानी के कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैली हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना रुशानी, अब भुगतो। नया हेड किसी को नहीं छोड़ रहा। उसने पहले दिन ही वार्निंग दी थी। ज़ारा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, हालांकि वो अंदर से उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अगर उन्हें इस फाइन का पता चला तो मेरी पॉकेट मनी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी और मेरा घर से निकलना भी मुहाल हो जाएगा। बाबा तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। वो खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लगी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें अपने किसी सरपरस्त को साथ लाने का भी कहा गया है। अब तुम क्या करोगी? अगर घर वालों के बगैर तो वो किसी सूरत फाइन माफ़ नहीं करेगा। ज़ारा ने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए ख़तरे की घंटी बजाई। मैं अपने घर वालों को तो बिल्कुल नहीं ला सकती। मुझे कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। किसी को तो ढूंढना होगा जो मेरा बाप या बड़ा भाई बन सके। रुशाना ने परेशानी से अपने नाखून चबाए और इधर उधर देखने लगी। तुम पागल हो गई हो। अगर तुम इस धोखे में पकड़ी गई तो वो तुम्हें सीधा कॉलेज के रेस्टिकेट कर देगा। ऐसा कोई रिस्क मत लेना। ज़ारा ने उसे सख्ती से बाज रखने की कोशिश की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ज़ारा। मुझे किसी भी तरह उस खड़ूस प्रिंसिपल को बेवकूफ़ बनाना है। तुम जाओ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। रुशानी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और वहाँ से तेज़ कदमों से चल पड़ी। रुशानी किसी ऐसे शख्स की तलाश में कॉरिडोर में मारी मारी फिर रही थी जिसे वो अपना सरपरस्त बनाकर प्रिंसिपल के सामने पेश कर सके ताकि उसका ये भारी जुर्माना माफ़ हो जाए। उसने कॉलेज के कई गार्ड्स और ड्राइवर्स की मिन्नत समाजत की, लेकिन कोई भी नए प्रिंसिपल के सामने जाने को तैयार नहीं था। सब उसके नाम से ही कांपते थे। वो मायूस होकर राहदारी से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर के कोने में खड़े एक शख्स पर पड़ी। उसने आम से कपड़े पहन रखे थे और वो फ़ोन पर किसी से सख्त लहजे में उलझ रहा था। वो शख्स दरअसल काशान मलिक ही था, जो आज कॉलेज के अंदरूनी मामलात को एक आम आदमी बनकर चेक करने के लिए कैजुअल ड्रेस में आया था। उसने स्याह रंग की जीन्स और गहरे नीले रंग की आम सी शर्ट पहन रखी थी। रुशानी उसे कोई आम सा क्लर्क या किसी तालिब इल्म का गरीब रिश्तेदार समझ रही थी। ये बंदा बिल्कुल सही रहेगा। इसे थोड़े पैसे देकर राजी कर लेती हूँ। शक्ल से भी कुछ भोला भाला सही लग रहा है। रुशानी ने दिल में खुश होते हुए सोचा और तेज़ी से चलती हुई उसके पास पहुंची। उसका रास्ता रोक कर सामने खड़ी हो गई। एक्सक्यूज़ मी अंकल। रुशानी ने उसे मुखातिब किया। उसकी आवाज़ में एक बेहतरीन मासूमियत की अदाकारी शामिल थी। काशान ने फ़ोन कान से हटाया और इंतहाई हैरत से उस लड़की को देखा जो 2 दिन पहले उसे बुड्ढा खपती कुछ कह चुकी थी। उसकी आंखों में पहचान की चमक फौरन उभरी, लेकिन रुशानी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना क्योंकि काशान ने अपनी आंखों पर धूप का एक बड़ा चश्मा लगा रखा था। काशान उसे देखते ही पहचान गया कि ये वही बदतमीज़ पड़ोसन है जिसने उसका सुकून बर्बाद किया था। जी फरमाइए। काशान ने उसे शदीद गुस्से को दबाते हद दर्जा संजीदगी से कहा। वो देखना चाहता था ये लड़की अब क्या नया ड्रामा करने लगी है। अंकल, वो ना, सुनिए प्लीज़, मेरे बड़े वाले भैया बनकर कॉलेज चलें। हमारा न्यू हेड प्रिंसिपल काशान मलिक बहुत ही कोई खड़ूस है। क्लास बंक करने पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाएगा और अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। रुशानी ने दुनिया जहाँ की मजलूमियत अपने चेहरे पर सजाई। उसने बाकायदा हाथ जोड़ने वाले इल्तिजाइया अंदाज अपना लिया था। काशान ने आहिस्ता से अपना चश्मा उतारा और फ़ोन जेब में रखा और उसे बगौर घूर कर देखा। उसके अंदर गुस्से और तंज का एक तूफान उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक पुरस्रार सुकून तारी रखा और अपने माथे पर सिलवटें डालनी। कितना बड़ा भाई बनूं? सीने पर हाथ बांधे उसने संजीदगी और एक पुरस्रार सर्द मोहरी से पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, वही जिसके 2-3 बच्चे होते हैं पर छोटी बहन उसकी बहुत लाडली होती है। आपको बस ये कहना है कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी मसला था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले सकी। प्लीज़ अंकल, मेरा करियर बचा लें। वो प्रिंसिपल तो कोई पैदाइशी नफ्सियाती मरीज लगता है। रुशानी की इस बेवकूफ़ाना वजाहत पर मुकाबिल का चेहरा गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात से सुर्ख पड़ने लगा। उसे अपनी हंसी और अपना गुस्सा बैक वक्त जब्त करना इंतहाई मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासुरात को फ़ौरन से काबू कर लिया था। वो इस मगरूर लड़की को उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सबक सिखाने का अटल फैसला कर चुका था। नफ्सियाती मरीज ऐसा क्या कर दिया उस प्रिंसिपल ने? काशान ने जानबूझकर अपने लहजे को
عام اور ہمدردانہ رکھتے ہوئے پوچھا تاکہ وہ مزید کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکالے۔ ارے مت پوچھے انکل، آتے ہی کالج کو جیل خانہ بنا دیا ہے، خود تو بھٹا کھڑوس ہے، چاہتا ہے ہم بھی اپنی جوانی کتابوں میں سڑا دیں۔ آپ بس اندر چل کر میری تھوڑی سی فیور کر دیں، میں آپ کو اس کام کے اچھے خاصے پیسے بھی دوں گی۔ رشانے نے انتہائی بے تکلفی سے کہا اور اپنے پرس کو ٹٹولنے لگی تاکہ اسے رقم دکھا سکے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ انتہائی خطرناک اور زہریلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے رشانے پڑھنے سے مکمل طور پر قاصر تھے۔ بہت شکریہ انکل، آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ بس اندر جا کر رونا دھونا شروع کر دیجیے گا کہ ہماری بچی بہت معصوم ہے، گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ رشانے خوشی سے اچھلتی کودتی اس کے ساتھ پرنسپل کے آفس کی طرف چل پڑی اور کاشان اس کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں شدید طنز کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا رہا اور اس بات کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا کہ کب اس مغرور لڑکی کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ دونوں جب پرنسپل آفس کے مین کوریڈور میں داخل ہوئے تو وہاں مکمل خاموشی تھی، کوئی ایک بھی طالب علم یا چپڑاسی وہاں موجود نہیں تھا۔ رشانے نے فاتحانہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، اسے یقین تھا کہ وہ سام سے شخص کو اپنا سرپرست بنا کر کھڑوس پرنسپل کو بے وقوف بنا لے گی۔ پرنسپل آفس کے طویل اور کشادہ راہداری میں ایک ہو کا عالم تھا جہاں قدموں کی چاپ بھی گونج پیدا کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز اور فرش کی چمک کالج کے شاندار ماضی کی گواہی دے رہی تھی۔ رشانے انتہائی فاتحانہ انداز میں چل رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور بے فکر سی مسکراہٹ سجی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلنے والے کاشان ملک کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک طمانینت تھی۔ اس کی عقابی نگاہیں رشانے کی ہر حرکت کو جانچ رہی تھی۔ وہ دونوں پرنسپل آفس کے بھاری لکڑی کے دروازے تک پہنچے۔ رشانے نے فخر سے گردن اکڑائی اور دروازے کا ہینڈل گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے سامنے سے ایک سینئر ٹیچر مسز شمیم ہاتھوں میں کچھ فائلیں پکڑے تیزی سے وہاں آئی۔ ان کی نظر جیسے ہی کاشان پر پڑی تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے انتہائی احترام سے سر جھکا لیا۔ کاشان سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میٹنگ روم ریڈی ہے اور تمام ڈیفالٹرز کی لسٹ آپ کی میز پر رکھ دی گئی ہے، مسز شمیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور فائلیں سینے سے لگا لی۔ یہ الفاظ تو رشانے کے کانوں میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی اور دل پسلیوں سے زور سے ٹکرایا کہ اسے تو اپنا سینہ ہی پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے طوطے اڑ چکے تھے۔ کاشان نے آہستہ سے گردن موڑی اور اپنی خون خار اور سرد آنکھوں سے رشانے کی اڑی ہوئی رنگت کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا طنز اب مکمل طور پر عیاں ہو چکا تھا۔ اندر آؤ، کاشان کی آواز کسی چابک کی طرح گونجی جس نے رشانے کے ہوش اڑا دیے۔ رشانے کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آفس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا سارا غرور اور بے فکری لمحوں میں خاک میں مل چکی تھی۔ کاشان اپنی شاندار ریوالونگ کرسی پر براجمان ہوا اور میز پر رکھی ڈیفالٹرز کی فائل کو ایک جھٹکے سے کھولا۔ اس نے فائل میں موجود رشانے کا پورا ریکارڈ ایک نظر دیکھا، پھر فائل کو زور سے میز پر پٹخا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کالج تمہارے باپ کی جاگیر ہے، جہاں تم جب چاہو آؤ گی اور جب چاہو جاؤ گی؟ کاشان کی گرجدار آواز نے آفس کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ رشانے کے لب تھر تھرانے لگے اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک شدید سنسنی دوڑ گئی تھی اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے رشانے بنت سکندر، کیا آپ کے کان بج رہے ہیں؟ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا تو رشانے خوف کے مارے اچھل پڑی۔ سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں آئندہ کبھی کلاس بنک نہیں کروں گی۔ رشانے نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ سامنے بیٹھا شخص جسے وہ اپنا سرپرست بنا کر لائی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ تمہاری معافی کی اس کالج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم جیسی لاپرواہ اور ضدی لڑکیوں کو تو سیدھا کرنے کا فن مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ کاشان کا لہجہ انتہائی کھردرا اور بے رحم تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ پلیز سر، مجھ پر فائن لگا دیں، میں پے کر دوں گی، لیکن میرے گھر والوں کو مت بتائیں۔ رشانے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، پیسے کا غرور کسی اور کو دکھانا مس رشانے، میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے گی۔ کاشان نے اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ سر، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے رسٹیگیٹ مت کیجیے گا۔ رشانے کے گالوں پر آنسو پھسلنے لگے۔
آج سے پورے 1 مہینے تک تم کالج کے تمام کوریڈورز کی صفائی کرو گی اور آرٹ گیلری کو اکیلے ترتیب دو گی، اور اگر اس دوران تم نے ایک بھی کلاس چھوڑی تو تمہیں سیدھا کالج سے نکال دیا جائے گا۔ کاشان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا جس میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ سر میں صفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگایا۔ روشانے نے روتے ہوئے احتجاج کیا۔ تو اب سیکھ لو گی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس۔ کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لی۔ روشانے روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ سزا کا پہلا دن روشانے کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ صبح سویرے جب سارا کالج کلاسز میں مصروف تھا، روشانے ایک ہاتھ میں بڑا سا جھاڑو اور دوسرے میں ڈسٹر پکڑے مین کوریڈور کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑنے کی وجہ سے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کاشان کو دنیا کی ہر بری بد دعا دے رہی تھی۔ اس کھڑوس بھٹے کو تو اللہ پوچھے گا، اسے میری ساری عزت مٹی میں ملاتی ہے۔ روشانے نے غصے سے فرش پر جھاڑو مارتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ اسی وقت کاشان ملک اپنے روزانہ کے راؤنڈ پر نکلا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر روشانے نے جلدی سے سر جھکا لیا اور تیزی سے فرش صاف کرنے لگی۔ کاشان بالکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عقابی نگاہیں فرش کے ایک ایک انچ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ یہاں اس کونے میں ابھی بھی مٹی موجود ہے، اسے دوبارہ صاف کرو۔ کاشان نے فرش کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ میں نے ابھی اسے دوبارہ صاف کیا ہے سر، یہ فرش کا اپنا داغ ہے، مٹی نہیں ہے۔ روشانے نے جھنجھلا کر جواب دیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے بحث کرنے کو نہیں کہا، جو کہا ہے وہ کرو ورنہ سزا کے دن بڑھا دیے جائیں گے۔ کاشان نے اسے گھورتے ہوئے ایک سرد اور حتمی وارننگ دی۔ روشانے نے دانت پیسے اور خاموشی سے دوبارہ اس جگہ کو رگڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن کاشان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی رحم یا افسوس نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا کام دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد صفائی کے ساتھ ساتھ روشانے کو آرٹ گیلری کی پرانی پینٹنگز کو ترتیب دینے اور گیلری کو دوبارہ رنگوں سے سجانے کا کام بھی شروع کرنا پڑا۔ یہ وہ واحد کام تھا جس میں روشانے کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رنگ اور کینوس اس کی دنیا تھے۔ ایک دوپہر جب کالج میں چھٹی کے بعد مکمل خاموشی چھا چکی تھی، روشانے گیلری کے وسط میں بیٹھی ایک بڑے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر رنگ لگے ہوئے تھے اور وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ کاشان راؤنڈ کرتا ہوا خاموشی سے گیلری کے کھلے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ٹوکنے لگا تھا لیکن روشانے کی مہارت دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ روشانے کینوس پر بکھرے رنگوں کو اپنی انگلیوں سے ملا کر ایک عجیب سی کشش رکھنے والا شاہکار تخلیق دے رہی تھی۔ اس کے برش کی ہر حرکت میں ایک جادو تھا اور رنگوں کا انتخاب اتنا کمال تھا کہ کاشان جیسا سخت گیر انسان بھی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس قدر لاپرواہ اور ضدی لڑکی کے اندر اتنا حساس اور عظیم آرٹسٹ کیسے چھپا ہو سکتا ہے؟ کاشان نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار روشانے کے لیے ایک ستائشی چمک ابھری۔ اس نے بغیر روشانے کے چہرے کو دیکھا جو اس وقت مکمل سکون اور یکسوئی میں تھا۔ کاشان جو اب تک اسے صرف ایک بگڑی ہوئی امیر ذاتی سمجھتا تھا، اب اس کے ہنر کا قائل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار روشانے کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر فوراً ایک سرد تاثر طاری کر لیا۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سزا کے 15 دن گزر چکے تھے اور روشانے کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اسے کاشان کی روزانہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا اب زہر لگنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کھڑوس پرنسپل سے اپنا بدلہ ضرور لے گی۔ اگلے دن کاشان کو ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا اور اس کی چمکدار سیاہ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ روشانے ایک سرخ رنگ کی پینٹ کی بالٹی اٹھائی گیلری کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر کاشان کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے دماغ میں ایک شرارتی اور خطرناک خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے گاڑی کے پچھلے ٹائر کے پاس جا کر جان بوجھ کر پینٹ کی بالٹی گرا دی۔ گاڑھا سرخ رنگ ٹائر اور سفید ماربل کے فرش پر بری طرح پھیل گیا۔ اب جب یہ اپنی گاڑی نکالے گا تو پورا فرش اس کی گاڑی سے خراب ہو جائے گا، تب اسے پتہ چلے گا مجھے تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ روشانے نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رنگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے کھسکنے لگی مس روشانے۔ اچانک پیچھے سے کاشان کی گرجدار اور انتہائی غضبناک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ روشانے کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کاشان 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے روشانے کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟
کاشان نے سرخ رنگ اور بالٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانت پیس کر پوچھا، سر وہ مجھ سے غلطی سے بالٹی گر گئی، میں گیلری میں جا رہی تھی۔ روشانی نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا، لیکن اس کا چہرہ اس کی چوری کی گواہی دے رہا تھا۔ کاشان تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے روشانی کی کلائی کو سختی سے اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ روشانی درد سے کرا اٹھی، تمہاری یہ بچگانہ حرکتیں اور گھٹیا انتقام میرے اصول نہیں بدل سکتے، تم ایک لاپرواہ اور احمق لڑکی ہو۔ کاشان نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے حد درجہ سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا، سر مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ روشانی نے اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے سسکی بھری، درد تو تمہیں اب ہوگا، میں نے تمہاری بہت سی حماقتیں نظر انداز کی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر ایک بہترین آرٹسٹ موجود ہے، لیکن تم اس آرٹسٹ کو اپنے اس گھمنڈ کے نیچے مار رہی ہو، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ کاشان نے اسے ایک جھٹکا دے کر چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ روشانی اپنی سرخ ہوتی کلائی کو سہلانے لگی، وہ کاشان کی آنکھوں میں موجود غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی فکر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کاشان نے اسے پہلی بار آرٹسٹ کہہ کر مخاطب کیا، فوراً اس گند کو صاف کرو اور اس کے بعد سیدھا میرے آفس میں آؤ، تمہاری سزا کا وقت اب ختم ہو چکا، اب تمہیں کچھ اور سکھانے کا وقت ہے۔ کاشان نے اپنا سوٹ درست کیا اور ایک گہری اور آخری نگاہ اس پر ڈال کر تیزی سے اپنا آفس کی طرف مڑ گیا۔ روشانی وہیں بت بنی کھڑی اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پرنسپل آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح انتہائی سرد اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ روشانی گیلری کے فرش پر گرا ہوا سارا پینٹ صاف کرنے کے بعد بمشکل اپنا قدم گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کی کلائی میں اب بھی کاشان کی فولادی گرفت کا درد موجود تھا اور اس کا دل نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان ملک اپنی ریوالونگ کرسی پر انتہائی پروقار انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ روشانی خاموشی سے میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن کاشان نے فوراً نظریں نہیں اٹھائی۔ چند لمحوں کی یہ خاموشی روشانی کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھی۔ یہ تمہاری آخری لائف لائن ہے مس روشانی۔ کاشان نے اچانک لیپ ٹاپ بند کیا اور میز پر رکھی ایک چمکدار فائل اس کی طرف سرکاتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی عقابی نگاہیں سیدھا روشانی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ یہ کیا ہے سر؟ روشانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فائل کو دیکھا، پھر گھبرا کر کاشان کی طرف دیکھا۔ اس کے آواز میں ایک واضح لرزش موجود تھی۔ اس فائل میں شہر کے سب سے بڑے اور معتبر آرٹسٹ فیسٹیول کے تفصیلات ہیں، جو ٹھیک 15 دن بعد منعقد ہونے جا رہا ہے۔ کاشان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، تو میں اس کا کیا کروں سر؟ مجھے تو آپ نے صفائی کی سزا دی ہوئی ہے۔ روشانی نے ناسمجھی سے کاندھے اچکائے، لیکن اس کے لہجے میں پہلی والی بدتمیزی نہیں تھی۔ تمہاری صفائی کی سزا آج سے ختم کی جاتی ہے، کیونکہ میں تمہاری توانائی کو اس فضول کام میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کاشان نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری جس نے روشانی کو الجھا کر رکھ دیا۔ سزا ختم؟ لیکن کیوں سر؟ میں نے تو ابھی تک اپنا کام مکمل بھی نہیں کیا تھا۔ روشانی کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے کاشان جیسے سخت انسان سے ایسی کسی رعایت کی بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے تمہاری ایک نئی اور بہت بڑا ٹاسک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس آرٹ فیسٹیول میں اس کالج کی نمائندگی تم کرو گے، اور تمہیں 15 دن کے اندر ایک ایسا ماسٹر پیس تیار کرنا ہوگا جو پورے شہر میں پہلا انعام جیت سکے۔ کاشان کی آواز پوری قوت اور ایک عجیب سے روب کے ساتھ آفس میں گونجی۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ 15 دن میں ایک ماسٹر پیس تیار کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، مجھے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ روشانی کے ہوش اڑ کر اس نے فوراً انکار کے انداز میں سر ہلایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی ہے مس روشانی، یہ ایک حکم ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر تم نے یہ چیلنج قبول نہ کیا یا تم اس فیسٹیول میں ناکام ہو گئی تو تمہیں اس کالج سے ہمیشہ کے لیے رسٹیگیٹ کر دیا جائے گا۔ کاشان کا لہجہ کسی پتھر کی لکیر کی طرح اٹل اور بے رحم تھا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ سر، آپ مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کام کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر میں ناکام ہو گئی تو میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ روشانی کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر کاشان کی طرف جھک کر احتجاج کیا۔ ذاتی دشمنی میرا اصول نہیں،
میری نظر صرف تمہارے اندر چھپے اس آرٹسٹ پر ہے جسے تم اپنی لاپرواہی کے بوجھ تلے مار رہی ہو۔ اگر تم واقعی ایک بہترین آرٹسٹ ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو، ورنہ دروازہ کھلا ہے، تم ابھی گھر جا سکتی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ کاشان نے انتہائی کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی سختی نے روشانی کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں اور میں آپ کو ثابت کروں گی کہ میں صرف ایک لاپرواہ لڑکی نہیں، میں یہ انعام جیت کر دکھاؤں گی۔ روشانی نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں ایک ضدی چمک ابھر آئی۔ اس نے فائل میز سے اٹھائی اور ایک پختہ عزم کے ساتھ کاشان کو دیکھتے ہوئے بولی، الفاظ سے نہیں، اپنے رنگوں سے ثابت کرنا۔ اب جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ کاشان نے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ کھول لیا اور انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔ روشانی نے ایک آخری نظر اس مغرور انسان پر ڈالی اور تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس دن کے بعد روشانی کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہ پینٹنگ بن گئی تھی۔ اس نے کالج کی کلاسز لینا شروع کر دی اور اپنا سارا فارغ وقت آرٹ گیلری میں گزارنے لگی۔ وہ دن رات ایک کر کے کینوس پر رنگ بکھیرتی رہتی۔ کاشان ملک روزانہ راؤنڈ کے دوران خاموشی سے گیلری کے باہر سے گزرتا اور چند لمحوں کے لیے رک کر اسے کام میں مگن دیکھتا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد طمانینت تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر روشانی کی اس محنت اور لگن سے شدید متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن روشانی گیلری میں اکیلی پینٹنگ کر رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور کالج میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کاشان نے اسے خاص طور پر رات گئے تک گیلری میں کام کرنے کی اجازت دی تھی اور سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا۔ روشانی کینوس پر باریک برش سے کچھ آخری تفاصیل بنا رہی تھی جب اچانک ایک زوردار جھٹکے سے پورے کالج کی بجلی چلی گئی اور گیلری میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوہ خدا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ روشانی کے ہاتھ سے برش گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اندھیرے کا خوف اس کے حواس پر بری طرح سے طاری ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن اس کا پاؤں رنگوں کی ایک بڑی ٹرے سے ٹکرایا اور وہ فرش پر گر گئی۔ چاروں طرف پھیلی سیاہی اسے ڈسنے لگے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا اور زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک گیلری کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی موبائل فون کی ٹارچ کی ایک تیز اور چمکدار سفید روشنی نے اندھیرے کا سینہ چاک کر دیا۔ روشانی نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ سامنے کاشان ملک کھڑا تھا۔ اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ یہاں فرش پر کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جا۔ کاشان کی آواز میں سختی ضرور تھی، لیکن اس میں وہ معمول کی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ سر، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے لگا میری جان ہی نکل جائے گی۔ روشانی نے روتے ہوئے اور کانپتی آواز میں جواب دیا۔ وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ کاشان نے کوئی تسلی بخش جملہ نہیں کہا، نہ ہی اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے موبائل کی تیز روشنی سیدھا اس کے بڑے کینوس پر ڈال دی جس پر روشانی کام کر رہے تھے۔ اپنا برش اٹھاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ جب تک تم کام کرو گی یہ روشنی یہیں رہے گی۔ کاشان نے انتہائی پرسکون اور حتمی لہجے میں حکم دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ روشانی نے حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس سخت گیر انسان کو دیکھا جو اندھیرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، فرش سے برش اٹھایا اور دوسری بار کینوس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کاشان وہاں ایک بت کی طرح کھڑا رہا۔ اس کا ہاتھ بالکل نہیں کانپا اور روشنی سیدھی کینوس پر پڑتی رہی۔ گیلری میں مکمل خاموشی تھی، صرف برش کے کینوس پر رگڑنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ روشانی کو پہلی بار اس شخص کے اندر ایک ایسا محافظ نظر آیا جو ظاہری طور پر پتھر تھا، لیکن اندر سے ایک انتہائی مضبوط اور خیال رکھنے والا انسان تھا۔ اس کے دل میں کاشان کے لیے موجود ساری نفرت اور غصہ اس ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فیسٹیول میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ پینٹنگ 95% مکمل ہو چکی تھی اور یہ واقعی ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ روشانی مسلسل کام کی وجہ سے شدید تھکاوٹ کا شکار تھے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے رنگ والے ہاتھ دھونے کے لیے گیلری سے باہر واش روم کی طرف گئی۔ گیلری کا دروازہ کھلا تھا۔ اسی دوران کالج کا ایک حاسد اسٹوڈنٹ فہد خاموشی سے گیلری کے اندر داخل ہوا۔
وہ شروع ہی سے روشانی سے حسد کرتا تھا اور اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک ڈیفالٹر لڑکی کو اتنا بڑا موقع کیسے مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کے پینٹ کا ایک بہت بڑا اور بھرا ہوا ڈبہ تھا۔ اس نے کینوس پر بنی اس شاندار پینٹنگ کو انتہائی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ انعام جیت کر کالج کی ہیروئن بن جاؤ گی مس روشانے؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ فہد نے انتہائی حقارت سے بڑبڑاتے ہوئے کالے رنگ کا ڈبہ اوپر اٹھایا۔ اس نے جیسے ہی رنگ پینٹنگ پر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ پوری قوت سے آگے بڑھایا تو اچانک ہی پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی کو لوہے کے شکنجے کی طرح سے جکڑ لیا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط اور بے رحم تھی کہ فہد کے منہ سے ایک دردیلی چیخ نکل گئی اور رنگ کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس پینٹنگ پر اگر ایک قطرہ بھی گرا نا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گا۔ کاشان کی آواز اتنی خطرناک اور سرد تھی کہ فہد کا سارا خون ہی خشک ہو گیا۔ کاشان ملک عین اس وقت وہاں پہنچا تھا اور اس نے فہد کی اس گھٹیا حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں اس وقت غضبناک شعلے ناچ رہے تھے اور اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے فہد کے ہاتھ کو اتنی سختی سے موڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز قریب قریب سنائی دینے لگی۔ سر مجھے چھوڑ دیں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ فہد درد کے مارے دوہرا ہو گیا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے کالج میں حاسدوں اور بزدلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کی محنت کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ تم ابھی اور اسی وقت اس کالج سے رسٹیگیٹ کیے جاتے ہو۔ کاشان نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر گیلری کے دروازے کی طرف دھکیلا اور انتہائی کاٹدار لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سر پلیز میرا مستقبل تباہ مت کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ فہد نے روتے ہوئے منت کی، گیٹ آؤٹ بیفور آئی کال دا پولیس۔ کاشان نے انگلی سے باہر کا اشارہ دکھاتے ہوئے ایسی دھاڑ ماری کہ فہد وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ روشانے جو واش روم سے واپس آ چکی تھی اور دروازے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مکمل طور پر سکتے میں تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے کاشان نے اس کی مہینوں کی محنت کو ایک سیکنڈ میں برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کے کام کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو میری ساری محنت مٹی میں مل جاتی۔ روشانے تیزی سے اندر آئی اور اس کی آواز میں ایک گہری اور سچی عقیدت شامل تھی۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس روشانے، میں نے صرف اس کالج کے اثاثے کی حفاظت کی ہے اور یہ پینٹنگ اب اس کالج کی پہچان بننے والی ہے۔ کاشان نے اپنے غصے کو فوراً کنٹرول کیا اور اپنے سوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے انتہائی سرد اور رسمی لہجے میں جواب دیا، سر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین کام ہے۔ روشانے نے کینوس کی طرف دیکھتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی لاپرواہی نہیں تھی بلکہ ایک جنون تھا۔ تمہارے پاس اسے مکمل کرنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں، مجھے اس میں کوئی خامی نہیں چاہیے۔ کاشان نے اسے ایک گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا جس میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک انجانہ سا اعتبار بھی موجود تھا۔ وہ مڑا اور اپنے مخصوص اور پروقار انداز میں چلتا ہوا گیلری سے باہر نکل گیا۔ روشانے وہیں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے بھی احساس پوری شدت سے ہونے لگا تھا کہ کاشان کی سخت محض ایک خول تھا جس کے اندر ایک انتہائی فرض شناس، مضبوط اور خیال رکھنے والا انسان چھپا تھا۔ وہ شخص جو اس سے اتنی نفرت ظاہر کرتا تھا وہی دراصل قدم قدم پر اس کی کامیابی کے راستے ہموار کر رہا تھا۔ روشانے کے لبوں پر ایک خوبصورت اور بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے رنگوں کی طرف پلٹ گئی۔ اسے اب ہر حال میں یہ فیسٹیول جیتنا تھا، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اس شخص کے اعتماد کے لیے جس نے اس پر اپنا اعتبار قائم کیا تھا۔ روشنیوں سے نہائی آرٹ گیلری میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ کینوس کے سامنے کھڑی روشانی کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی مہینوں کی محنت کا ثمر تھے۔
اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر رنگوں کی بے شمار دھبے موجود تھے جو اس کے جنون کی گواہی دے رہے تھے۔ گیلری کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہونے والے قدموں کی آہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ کاشان ملک اپنے مخصوص پروقار انداز میں چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ حسب معمول سنجیدہ اور جذبات سے عاری تھا۔ سر میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، آپ اسے دیکھ سکتے۔ روشانہ نے پیچھے مڑ کر دروازے پر کھڑے کاشان کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک تھکی ہوئی لیکن انتہائی پراعتماد اور پرسکون گونج تھی۔ کاشان نے خاموشی سے اندر قدم رکھا اور کینوس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عقابی نگاہیں پینٹنگ کے ایک ایک انچ کا باریک بینی سے تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ گیلری میں ایسی خاموشی تھی کہ روشانے کو اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کاشان کی خاموشی اسے اندر ہی اندر خوف زدہ کر رہی تھی۔ یہاں بائیں طرف روشنی کا زاویہ قدرے کمزور ہے اور تم نے برش کے سٹروکس میں وہ روانی نہیں رکھی جو دائیں جانب صاف نظر آ رہی ہے۔ کاشان نے کینوس کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے انتہائی تنقیدی نگاہ سے خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس کا اکھڑ لہجہ ایک ماہر نقاد جیسا تھا جس میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ سر میں نے اسے متوازن کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن شاید رنگ کچھ جلدی سوکھ گئے۔ روشانے کا دل لمحے بھر کو ڈوب گیا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح اس کی تنقید سن رہی تھی اور اسے لگا کہ اس کی ساری محنت رائیگاں چلی گئی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے آج تک اس سے بہتر رنگوں کا استعمال کہیں نہیں دیکھا۔ یہ واقعی ایک شاہکار ہے مس روشانے۔ کاشان نے ایک گہری سانس لی اور کینوس سے نظریں ہٹا کر روشانے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک کھلی ستائشی چمک ابھری تھی۔ کاشان کے منہ سے نکلی ہوئی یہ چھوٹی سی تعریف روشانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس کی تمام تھکاوٹ لمحوں میں جیسے دور ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار پوری شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس کھڑوس اور سخت گیر انسان کی عزت کرنے لگی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کاشان کی سختی کے پیچھے دراصل ایک ایسا انسان چھپا ہے جو ہیرے کو تراشنا جانتا ہے۔ آرٹ فیسٹیول کا دن آخر کار آ پہنچا۔ شہر کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہال رنگوں، روشنیوں اور نامور شخصیات سے بھرا ہوا تھا۔ میڈیا کے نمائندے اور شہر کے مانے ہوئے آرٹسٹ وہاں موجود تھے۔ روشانے کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پنڈال کے ایک کونے میں کھڑی اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار ہال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے کاشان ملک نے اندر داخل ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسٹیج پر رکھی تمام پینٹنگز پر سے یکے بعد دیگرے پردہ ہٹایا جا رہا تھا۔ جب روشانے کی پینٹنگ کو پردے سے ہٹایا گیا تو پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر وہ وسیع و عریض ہال بے ساختہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس شاہکار کو داد دے رہے تھے۔ اس سال کے آرٹ فیسٹیول کا پہلا انعام اور گولڈ میڈل روشانے بنت سکندر کے نام جاتا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری کی پرجوش آواز گونجی تو روشانے کے قدم وہیں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا سارا وجود خوشی سے کانپ رہا تھا۔ کاشان ملک کو بطور مہمان خصوصی اور کالج کے ہیڈ پرنسپل کے طور پر اسٹیج پر بلایا گیا۔ اس نے انتہائی پروقار انداز میں چلتے ہوئے مائک سنبھالا۔ پورا ہال اس روبدار شخصیت کو دیکھنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ نام صرف ایک پینٹنگ کا نہیں بلکہ ایک لڑکی کی انتھک محنت، لگن اور خود کو ثابت کرنے کی ضد کا اعتراف تھا۔ کاشان کی بھاری اور روبدار آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس کی عقابی نظریں ہال میں کھڑی روشانے پر مرکوز تھیں۔ یہ بچی جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک پڑھائی سے دور بھاگتی تھی، آج اس نے ثابت کیا کہ ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک بہترین آرٹسٹ بننے کا یہ سفر اس کی اپنی ہمت کا ایک شاندار نتیجہ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارے کالج کی ہونہار طالبہ ہے۔ کاشان نے سب کے سامنے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ اس کے لہجے میں آج وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک سچا فخر عیاں تھا۔ روشانے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ کاشان کی اس بے پناہ حوصلہ افزائی پر دل کی گہرائیوں سے احسان مند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشان اگر اسے وہ سخت سزا نہ دیتا
تو آج اس مقام پر کبھی بھی کھڑی نہ ہوتی۔ وہ تقریب کے اختتام پر بیک سٹیج کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ رشا نے اپنی چمکدار ٹرافی کو سینے سے لگائے کھڑی اپنی دوست زارا سے بات کر رہی تھی جب اس نے کاشان کو راہداری سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سر 1 منٹ رکیے پلیز، میری بات سنیے۔ روشانے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکا تو اس کی آواز میں ایک گہرا احترام اور جذباتیت تھی۔ کاشان اپنے مخصوص سرد پروقار انداز میں مڑا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو پہلے دن اس نے کالج میں دکھائی تھی۔ وہ انتہائی خاموشی سے روشانی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھ پر اتنی سختی نہ کرتے اور مجھ پر وہ چیلنج نہ دیتے تو میں کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں نے خود پر یقین کرنا سیکھا۔ روشانے نے سر جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کے آنسو چھلک کر ٹرافی پر گر رہے تھے اور کاشان نے گہری اور پرسوچ نگاہ سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ وہ خود کو روشانے کے ان معصوم آنکھوں میں کھوتا ہوا محسوس کرنے لگا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں نے صرف تراشا ہے، ہیرا تم پہلے سے تھی۔ مس روشانے، اپنی اس چمک کو کبھی مان مت پڑنے دینا۔ کاشان نے انتہائی مختصر مگر پراثر جواب دیا اور اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو روشانے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا غلام تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے دل کی دیواریں گرائے۔ فیسٹیول کی شاندار کامیابی کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد روشانے کے گھر کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور روشانے اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ان کے گھر کی گھنٹی زور سے بجی تھی۔ روشانے کے والدہ بیگم سکندر نے حیرانی سے دروازہ کھولا تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کاشان ملک ایک باوقار گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس اپنی والدہ کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص متانت اور رعب تھا۔ السلام علیکم بیگم سکندر، کیا ہم کچھ دیر کے لیے اندر آ سکتے ہیں؟ کاشان نے انتہائی شائستگی سے پوچھا، لیکن اس کے لہجے کا رعب اپنی جگہ ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ روشانے کی والدہ شدید حیران تھی کہ کالج کا سخت گیر پرنسپل اچانک ان کے گھر کیوں آ گیا۔ وہ گھبراہٹ میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئیں اور ان کی خاطر تواضع کے لیے ملازموں کو آواز دی۔ ان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ دیکھیں بیگم سکندر، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا۔ میں ایک سیدھا انسان ہوں اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ کاشان نے صوفے پر بیٹھتے ہی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنا مخصوص اور 2 ٹوک انداز اپنایا۔ روشانے کی والدہ نے پریشانی سے پہلو بدلا۔ انہیں لگا شاید روشانے نے کالج میں پھر کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے یا اس نے کسی لڑکے کا سر پھاڑ دیا ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کاشان کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بیٹی روشانے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک انتہائی اصول پسند انسان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میری اس مشینی اور سخت زندگی کو متوازن کرنے کے لیے روشانے جیسی شوخ لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے اصولوں کو چیلنج کر سکے۔ کاشان نے بغیر کسی جھجک کے انتہائی پر اعتماد اور واضح لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کی والدہ بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ روشانے کی والدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاشان ملک جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شہر کا نامور انسان ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے گا۔ کاشان کے 2 ٹوک لہجے، اس کی شاندار شخصیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے وہ کسی صورت انکار کا جواز نہ ڈھونڈ سکی اور انہوں نے روشانے کے والد سے فون پر مشورہ کرنے کے بعد فوراً سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ 1 مہینے بعد روشانے اور کاشان کی زندگی کا وہ خوبصورت دن آ گیا جس کا دونوں کو اب بے صبری سے انتظار تھا۔ نکاح کی تقریب شہر کے ایک بڑے ہال میں منعقد کی گئی تھی جسے سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے ہال میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روشانے سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں اسٹیج پر بیٹھی سراپا حسن لگ رہی تھی۔ اس نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے
اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی شرم اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا جو اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو دوسری طرف کاشان سفید شلوار قمیص اور سیاہ واسکٹ میں انتہائی پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج سختی کے بجائے ایک گہری محبت اور طمانینت چمک رہی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا اور سب کی نگاہیں اس شاندار جوڑے پر جمی تھی۔ نکاح خواہ نے خطبہ پڑھا اور دونوں نے گواہوں کی موجودگی میں انتہائی عقیدت سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دستخط کرنے کے فوراً بعد کاشان اپنی جگہ سے اٹھا اور روشانی کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اپنے ہونٹ روشانی کے کان کے بالکل قریب کیے۔ اب تم میری باقاعدہ ذمہ داری ہو مسز کاشان ملک، اور یاد رکھنا میرے اصول اب بھی وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کاشان نے انتہائی مدھم لیکن سرگوشی والے روبدار لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں روشانی کے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ روشانی نے شرما کر اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور کاشان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت جاگ رہی تھی جو کاشان نے پہلے دن دیوار کے پار دیکھی تھی۔ اور میں اب بھی وہی لاپرواہ لڑکی ہوں جو آپ کے ہر اصول کو توڑنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے مسٹر کاشان۔ آپ تیار رہیے گا؟ روشانی مسکرائی اور انتہائی بے باکی اور شوخی سے جواب دیا۔ کاشان جو ہمیشہ سخت رہتا تھا اور جس نے ہنسنا جیسے سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں شکست تسلیم کرنے کا ایک انوکھا انداز تھا۔ اس طرح ایک سخت گیر پرنسپل اور ایک شوخ لڑکی کی خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنی محبت سے مکمل کرنے والے تھے۔